جن کا ولیوں میں رتبہ ہے سب سے بڑا، جن کا ولیوں میں رتبہ ہے سب سے بڑا، میرے خواجہ پیا کے سوا کون ہے، جن کا ولیوں میں رتبہ ہے۔ دوستو، نوجوان مقرر، شعلہ بیان مقرر، شیخ طریقت، امام شریعت، ماہر علوم نبوت، دوستو ایسے مقرر شعلہ بیانی ہیں، تو آپ سنجیدگی کے ساتھ محفل پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو حضرت والا اپنے ناصحانہ واعظ و نصیحت سے نوازیں گے۔ اب میں بہت ہی مؤدبانہ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں، ہم سب کو اپنے نصیحتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاکرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وقال تعالى كان الناس أمة واحدة وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسان رواه أبو داود عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه المسلم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى
تحت الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، 1912 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں یہ نظم درج ہے باقاعدہ طور پر، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. کیونکہ اقبال فقط ایک شاعر نہیں تھا، اقبال شاعر کے ساتھ ساتھ بہت بڑا مفکر بھی تھا، وقت کا اللہ کا ولی بھی تھا. راتوں کو میں نے اقبال کو تاریخ کے اوراق میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. وہ اقبال جو امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کا عشق اور محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنے دل میں سمیٹ کر امام الانبیاء کے عشق میں شعر کہا کرتا تھا. وہی اقبال کہہ رہا ہے، اے لوگو ہاں کان کھول کر کے سن لو، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر تمہارے سینوں میں امام الانبیاء کا عشق نہیں ہے، اگر تمہارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، اگر تمہارے قلوب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں ہے، اگر تمہیں نبی کی سنتوں سے مطلب نہیں ہے، اگر تم پورے طور پر دین کے معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو، امام الانبیاء کی سنتوں کا گلا گھونٹتے ہو، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، پارٹی کے موقع پر اپنے گھروں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فکر نہیں کرتے بلکہ سنتوں کا جنازہ نکالا کرتے ہو. اگر تم امام الانبیاء کی سنتوں کی دھجیاں اڑایا کرتے ہو تو خوب کان کھول کر کے سن لو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک سے سچا عشق کرے، اپنی زندگی میں نبی کے مبارک طریقے کو لے کر کے آئے، نبی کے سونے کو اپنا سونا بنائے، نبی کے اٹھنے کو اپنا اٹھنا بنائے، نبی کے جاگنے کو اپنا جاگنا بنائے، نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بتائے، نبی کی صبح کو اپنی صبح بنائے، نبی کی شام کو اپنی شام بنائے. نبی نے جو کہا ہے وہ کرے، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. یہی تو رب کا فتویٰ ہے قرآن مقدس کے اندر. اے لوگو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا اے لوگو نبی جو کہتا ہے وہ کرو، نبی جس سے منع کرتا ہے اس سے باز آ جاؤ. اگر تم باز نہیں آئے تو سمجھ لو تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. ہم امام الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. عاشق کے لیے ضروری ہوتا ہے اپنے معشوق کی بات کو مانے. ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانے، سمجھ میں آئے تب بھی مانے، ہماری عقل قبول کرے تب بھی ماننا ہے، نہ قبول کرے تب بھی ماننا ہے. کیڑے نہیں نکالنے ہیں، اس میں کیوں کا الفاظ پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ نبی نے جو کہہ دیا بس وہی آیا ہے، بس وہی سچ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پڑھیے آپ امام راضی کو اٹھائیے، مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اٹھائیے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمائے کیوں یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وقت تک کوئی تم میں سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات اس کی جان سے، مال سے، اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. والناس اجمعین کیا مطلب ہے؟ اگر فیصلوں کی باری آ جائے
اگر کوئی دین کے معاملے میں مداخلت کی کوشش کرنے لگ جائے، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہو، ایک طرف تمہارے باپ کا فیصلہ ہو، ایک طرف رسول عربی کا فیصلہ ہو، دوسری طرف وقت کے پی ایم کا فیصلہ ہو، ایک طرف امام الانبیاء کا فیصلہ ہو، دوسری طرف پورے طور پر وقت کے سی ایم کا فیصلہ ہو، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو، دوسری طرف دنیا کے کسی قذاب کا فیصلہ ہو، فرمایا ایسے وقت پر تمام کہ تمہارے لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے کرنا ضروری ہے کہ جب فیصلوں کی باری آ جائے، دنیا کے پی ایم کا فیصلہ، دنیا کے سی ایم کا فیصلہ، دنیا کے منسٹر کا فیصلہ، دنیا کے منتری کا فیصلہ، تمہارے باپ کا فیصلہ، تمہارا اپنے آپ کا فیصلہ جب امام الانبیاء کے فیصلے سے ٹکرانے لگ جائے تو فرمایا والناس اجمعین، وہاں تمہارے لیے ضروری ہے دنیا کے تمام فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک سے اڑا دیا جائے گا اور امام الانبیاء کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ رسول پاک کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، رسول عربی کے ذات کے سامنے کسی کی ذات کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ہاں یہ میرے نبی پاک کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے کے سامنے دنیا کے پی ایم اور سی ایم کی اوقات مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے۔ تاریخ ہماری گواہ ہے، بہت لوگ آئے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، دجال آئے، کذاب آئے، لعین آئے، ملعون آئے۔ کیا اللہ کا قرآن بدل گیا؟ کیا اسلام کمزور ہو گیا؟ ہر دور میں مسلمانوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جنگ بدر کا موقع لے لیجئے، 313 صحابہ کرام، ابھی رمضان مبارک گزرا، رمضان مبارک کے 17ویں روزے کو مولا علی قاری نے لکھا، مولا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، مولا عبدالشکور فاروقی ثم لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جنگ بدر 17 رمضان مبارک جمعے کے دن کی روشنی میں لڑی گئی۔ صحابہ کرام کی تعداد 313، 311، 312، تینوں روایتیں ملتی ہیں۔ 313 والی روایت زیادہ مشہور ہو گئی، لیکن میں جہاں بیان کرتا ہوں تینوں روایتیں پیش کر دیا کرتا ہوں تاکہ سارے کے سارے خلفشار دور ہو جائے۔ ادھر سے مشرکین مکہ کی تعداد 1000، ان کے پاس تیر ہیں، تلوار ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں۔ مسلمان تو مکے سے لٹے پٹے آئے ہوئے 1.5 سال کا وقفہ نہیں گزرا تھا، 1.5 سال کا وقفہ۔ بعض لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر چلا، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، دہشت کے زور پر پھیلا۔ نہیں، امام الانبیاء کی آپ مکی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ عمار ابن یاسر کی والدہ کا قتل کر دیا گیا، امام الانبیاء نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ پڑھیے البدایہ والنہایہ، فرمایا کہ صہیب رضی اللہ عنہ کو زمینوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی کو چٹائی کا دھواں دیا جا رہا ہے، امام الانبیاء نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ صدیق اکبر کو میں مارا جا رہا ہے، امام الانبیاء نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، جنتی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، پیٹ کا حمل ضائع ہو گیا، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی زخمی ہو گئی، حتیٰ کہ اسی زخم میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ امام الانبیاء نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، حضرت خباب کے پیٹ کے نیچے دہتے ہوئے شعلے ڈالے جا رہے ہیں، سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے، بلال حبشی کے گردن پر امیہ کا پیر ہوتا ہے، زبان باہر نکلتی ہے۔ امام الانبیاء سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اب بڑے طور پر ہجرت کا موقع آ گیا، ہجرت کا موقع آ گیا۔ مکہ المکرمہ کی سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، ہجرت کی ہوئے 1.5 سال کا وقفہ گزرا کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے 17ویں سپارے میں آیت کریمہ نازل فرما
عبادی اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اے میرے نبی، وہ لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا تھا، اب تم چاہو تو ان سے اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن خبردار اتنا ہی بدلہ لوگے جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمائے بدلہ لینے میں زندگی ہے، بدلہ لے تو سکتے ہو لیکن خوب یاد رکھنا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے میرے نبی، چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو انہیں معاف فرما دو۔ 10 سال کا وقفہ گزر گیا، فتح مکہ کا موقع ہے، میرے نبی اسپاق صلی اللہ علیہ وسلم فرد طور پر فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ پڑھیے تاریخ جرجان، پڑھیے تاریخ ابن ہشام، پڑھیے امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ کی طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد کھولیے، جلد نمبر 6 کھولیے، صفحہ 488 اٹھائیے۔ فرمایا فاتحانہ شان سے امام الانبیاء داخل ہوئے اور اعلان کر دیا، اے لوگو آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے مکے والوں سنو، اے مکے والوں سنو، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو کعبے میں آ جائے اس کو بھی امان ہے، جو پورے طور پر اپنے ہتھیار ڈال دے وہ اس کو بھی امان ہے۔ اے لوگو لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کو تیار نہیں ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، آج میں بھی تمام مکے والوں کو کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ نبی الرحمن۔ یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہے، یہ تمہارا نبی ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر، اگر تلوار کے زور پر پھیلانا ہوتا تو انگریز مورخ ٹامس لکھتا ہے فاروق اعظم کی تلوار میں اتنی دھار تھی، اگر فاروق اعظم 10 سال تک اور زندہ رہ جاتے اور اپنی تلوار چلا دیتے تو دنیا سے صفائے ہستی سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے انگریز کہہ رہے ہیں۔ اسلام محبتوں سے پھیلا ہے، اسلام چاہتوں سے پھیلا ہے۔ میاں ہم ہر زمانے میں مظلوم ہی تو رہے ہیں، ہر موقع پر مجھ پر ظلم کیا گیا، ہر جگہ مجھے ستایا گیا، ہر جگہ تم نے ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا، ہر جگہ تم نے ہمارے اسلام کو چھیڑا، ہر جگہ تم نے ہمارے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری ان حرکتوں سے مسلمان جذباتی ہو جائے گا، تم یہ سمجھتے تھے تمہارے ان کارناموں سے اسلام کمزور ہو جائے گا، تم یہ سمجھتے تھے تمہاری ان تمام کی تمام باتوں سے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ جاؤ، آج پورے طور پر اس علاقے سے میں اعلان کرتا ہوں، اسلام تمہارے کہنے سے نہ کبھی کمزور ہوا ہے نہ کمزور ہوگا۔ اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ اسلام قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اسلام انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم کو مٹانے کی خواب، یہ ایسے تم شیخ چلی والے خواب دیکھتے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ضروری ہے کہ ہم سب امام الانبیاء کی غلامی میں آئیں، ہم سب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں۔ مسلمانوں، ہمیں گلہ دوسروں سے نہیں ہے، ہمیں گلہ تو اپنوں سے ہے۔ دشمن کا کام ہی ہے نقصان پہنچانا، دشمن کا کام ہی ہے نقصان پہنچانا، لیکن یہ 5 فروری 1994 میری تاریخ پیدائش ہے، اس اعتبار سے میں تقریباً 27 سال کا ہو چکا ہوں، 28ویں سال میں الحمدللہ داخل ہو چکا ہوں۔ عمر تو زیادہ نہیں ہے، چونکہ سفر زیادہ کیا ہے اس وجہ سے تجربہ بڑا ہو گیا۔ یہ میری 25 26 27 سالہ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ دشمن کبھی بھی اپنے مشن میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو پاتا جب تک ہمارے اپنے اس کا ساتھ نہ دیں۔ یہ میں نے محسوس کیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں یوپی میں کہاوت ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر سگریو خبر نہ دیتے ہنومان کبھی پتہ نہیں لگا پاتے سیتا جی کو کہاں چھپایا گیا ہے۔ رامائن کے 3 ادھیائے کے 4 شلوک کے چیپٹر نمبر 22 پر لکھا ہوا ہے، خبر دینے والا کون تھا؟ سگریو تھے باقاعدہ طور پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، بہرحال دشمن ہمیشہ اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، لیکن مسلمانوں کیا تمہارے اوپر یہ لازم اور واجب نہیں ہے کہ تم اپنی اسلام کی حفاظت خود کرو؟ تم اپنے قرآن کی حفاظت خود کرو؟
آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ہمارے یو پی میں اور مہاراشٹر میں آذانوں پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے، کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمارے یو پی کے اکثر اضلاع میں مائک اتار دیے گئے، لاؤڈ سپیکر اتار دیے گئے، مسجد کے مناروں سے، مندر کے مناروں سے بھی اتارے گئے، گرودواروں کے مناروں سے بھی اتارے گئے باقاعدہ طور پر، اور آج بھی کوئی پرمیشن نہیں مل پا رہا ہے۔ میں نے غور کیا، میری زندگی جتنی ہے، جتنی میری عمر ہے، کبھی زندگی میں ایسے حالات تو نہیں آئے کہ مسجدوں کے مناروں سے لاؤڈ سپیکر اتارے گئے ہوں یا آذان کی آواز سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو، ایسا تو میں نے نہیں سنا۔ حدیث پاک میں ہے اذا سمع الاذان وفر الشیطان، جب آذان کی آواز جب نکلتی ہے مؤذن کی زبان سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ کون بھاگتا ہے؟ شیطان، وہ بھی ایسے نہیں، ریاح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ چلا انسانوں کی کیٹیگری سے نکل کر کسی اور مخلوق میں داخل ہو گئے، اس وجہ سے ان کو آذان کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسری بات اور، اس کے کچھ حد تک ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، آذان ہوا کرتی ہے، ہم مسجد کو پہنچتے ہیں؟ آذان ہوا کرتی ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آذان ہوا کرتی ہے، ہم دکان پر بیٹھے رہتے ہیں؟ آذان ہوا کرتی ہے، ہم بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آذان ہوا کرتی ہے، ہم ہوٹلوں پر چائے پیا کرتے ہیں؟ آذان ہوا کرتی ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لڑایا کرتے ہیں؟ دوسروں کو کہنے کا موقع مل گیا، جب اس آذان کی آواز سننے کے بعد مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے آذان زور سے کہنے کی؟ موقع مل گیا ان کو کہنے کی۔ مسلمانوں، اگر نماز فجر میں تم مسجدوں کو بھر دیتے، کسی ملحد اور کافر کی اتنی ہمت نہیں تھی تمہارے فجر کی آذان پر انگلی اٹھا پاتا۔ ہاں، تم نے ان مسجدوں کو ویران کیا، تم نے ان مسجدوں کو چھوڑا۔ دوسری ایک اور بات، میں نے اپنے آپ سے پوچھا، میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، میاں سلمان آخر وجہ کیا پیش آئی؟ آخر ایسا تو کبھی نہیں ہوا، حکومتیں بڑی آئی، 1947 کے بعد پورے طور پر 1950 میں بھارتی سمویدھان بن گیا، ہمارا پورے طور پر سمویدھان لاگو ہو گیا، 26 جنوری 1950 کو سمویدھان لاگو ہو گیا، آرٹیکل 13 جاری کر دیا گیا، آرٹیکل 47 جاری کر دیا گیا، آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 57 کے حقوق ہمیں دے دیے گئے، ہمیں ہمارا مسلم پرسنل لا بن گیا، مسلم پرسنل لا ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب تو ہم ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے تھے، اب تو ہماری آذانوں پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، اب تو مسجدوں میں کوئی تالے لگانے والا نہیں تھا، اب تو کوئی مدارس پر انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، اب تو کوئی مسلمانوں کو بھیجا پریشان کرنے والا نہیں تھا۔ اے رب ذوالجلال، ہم امن سے رہتے تھے، چین سے رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے، آخر کار یہ 7 8 9 10 سال میں کیا ہو گیا؟ سارے ملک کی فضا میں ایک آگ لگ گئی، جدھر جاؤ نفرت ہی نفرت ہے، جدھر جاؤ تشدد ہی تشدد ہے، مسلمانوں کی موم لنچنگ کی جا رہی ہے، مسلمان بچوں کو ناجائز مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، اوپر سے ان پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، انہیں سالوں کے سالوں پورے طور پر کورٹ کے چکر لگائے جا رہے ہیں اور ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، وہاں ان کو تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ مسلمانوں پر اس بھارت کی دھرتی کو تنگ کیوں کر دیا گیا؟ آخر کار اس آذان کے اوپر پابندی کی بات پورے طور پر یہ حکومتیں کیوں کرنے لگ گئیں؟ رب نے ایک آواز دی، میں تو تخیلات کا آدمی ہوں، میں تو تصورات کا آدمی ہوں، تخیلات میں نے میرے رب سے پوچھا، اللہ اس کا حل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے ایک بات دماغ میں ڈالی، فرمایا کہ تیرے رب نے اس دھرتی کے اوپر بہت سی نعمتیں اتاری ہیں۔ اے میاں سلمان، دیکھ اس دھرتی پر رب کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، زمین تیرے رب کی نعمت ہے، آسمان تیرے رب کی نعمت ہے، چاند تیرے رب کی نعمت ہے، ستارے تیرے رب کی نعمت ہیں، سیارے تیرے رب کی نعمت ہیں، درخت تیرے رب کی نعمت ہیں، جمادات رب کی نعمت ہیں، نباتات رب کی نعمت ہیں، حیوانات رب کی نعمت ہیں، یہ انسانات رب کی نعمت ہے، تیرا بولنا رب کی نعمت ہے، تیرا اٹھنا رب کی نعمت ہے، تیرا بیٹھنا رب کی نعمت ہے، تیرے بال رب کی نعمت ہے، تیرے کھال تیری کھال رب کی نعمت ہے، تیرے دانت رب کی نعمت ہے، تیری آنت رب کی نعمت ہے، تیرے بال رب کی نعمت ہے، تیرا اس دھرتی پر چلنا رب کی نعمت ہے، یہ قرآن رب کی نعمت ہے۔ اور میاں سلمان سن، یہ آذان بھی رب کی نعمت ہے، یہ آذان بھی رب کی نعمت ہے، اور میرا قاعدہ یہ ہے، تو نے میرا فتویٰ قرآن میں
نہیں پڑا، میں نے فتویٰ دے دیا تھا آج سے 1494 سال پہلے مدینے کی سرزمین سے میرے نبی کی زبانی میں نے فتویٰ دلوا ڈالا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جو میری نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں اس کے ان نعمتوں کو چھین لوں گا۔ میاں سلمان، رب کی نعمت اذان تھی، تم نے اس کی قدر نہیں کی، رب ذوالجلال نے تم سے اس اذان کی نعمت کو چھین لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان قرآن، شان اذان، جناب سلمان لکھیم پوری، جناب سلمان لکھیم پوری۔ پتہ چلا حکومتوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، مسٹر موڈی کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا، سی ایم یوگی کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جو غلطیاں جو خامیاں ہمارے اندر ہیں انہیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آج بھی مسلمان پورے طور پر نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائے تو دنیا کے کفر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے دین کو ٹچ کر سکے۔ کفر بہت کمزور ہوتا ہے، یہ مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے، ذرا سا پھونک مارو اڑ جائے گا۔ یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا کرتا ہے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا کرتا ہے، لیکن کبھی اس کے کمزور کرنے سے نہ اسلام کمزور ہوا ہے، نہ ایمان کمزور ہوا ہے، نہ صاحب قرآن کمزور ہوا ہے۔ ہمیشہ انشاءاللہ العزیز، اور میں تو کہتا ہوں میاں تم لاکھ پابندیاں لگا لو، لاکھ تم اذانوں پر پابندیاں لگا لو، مسلمان کم سے کم تمہاری اس بکواس کی وجہ سے اس نے اذان کی اہمیت کو سمجھا تو وہ اپنے گھڑیوں کا استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی گھڑیوں کا استعمال کر کے وقت سے پہلے مسجد پہنچ رہا ہے۔ جب اذانیں نہیں ہوتی تھی مائک سے کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مائک تو 1903 میں بنا، اس سے پہلے تو باقاعدہ طور پر لوگ یوں ہی اذانیں کہا کرتے تھے، تو ہمیں اس سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، ارے تم اپنا رویا رونا رو، تم تو مستقبل کی طرف دیکھتے ہو۔ ہم اپنی ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ دور بھی نظر آ جاتا ہے جب بلال حبشی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر مسجد نبوی کے منارے سے اذان کہا کرتے تھے بغیر مائک کے۔ ہم اس سنت کو انشاءاللہ آج پھر سے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہم اگر شہید ہو جائیں تو پورے طور پر اگر مر جائیں شہید کہلائیں گے، زندہ رہے غازی کہلائیں گے، ہر اعتبار سے ہم کامیاب ہیں۔ مسلمانوں تمہیں رب نے خوشخبری دی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی ہوگے، شرط یہ ہے مومن بن کے دکھاؤ، مسلمان بن کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو اسلام کے قریب کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو قرآن کے قریب کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو صاحب ایمان بناؤ تو صحیح، انشاءاللہ العزیز یہ کفر تمہارے قدموں کی دھول بن جائے گا، اور ایسے ہی چمکو گے جیسے اللہ کے نیک بندے دنیا میں چمکا کرتے تھے۔ ہاں ہاں، اے سرزمین کیا نام ہے بھائی اس جگہ کا؟ غنی پور کے اچھے شقی فیاض غنی لوگوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ سب کی دعاؤں اور محبتوں کی بدولت میں یہاں پر حاضر ہوں۔ کل ایک خبر آئی، اندوہناک خبر، میں اس وقت پورے طور پر اسٹیشن پہ، چونکہ اس سے پہلے یہاں آنے کا تاریخ میری لی گئی، یہاں آنے کا تمام پروسیس پورا ہو چکا تھا، ٹکٹ وغیرہ بھی بن گیا، گاڑی ٹرین میں بیٹھ بھی چکا تھا، اچانک میرے پاس فون آتا ہے، میاں سلمان آپ کو پیدا کرنے والی ماں بستر علالت پر پڑی ہوئی ہے، اس کی طبیعت سخت علیل ہو گئی ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے آپ واپس چلے آئیں۔ میں پریشان سب سے پہلے مولانا بشارت صاحب کو میں نے فون کیا، مولانا ایسی بات ہے، مولانا نے فرمایا پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ پتہ چلا لکھنؤ ICU میں ایڈمٹ ہے، ٹراما میں نے فون کیا اپنے دوسرے بھائی کو، کیا حالات ہیں؟ کہا اب بہتر ہے، کچھ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، تقریباً 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، ضعیفی کا عالم ہے۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو انہیں نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرما دے، آمین آمین آمین۔
آج سارے ملک میں یوم مدر ڈے منایا جا رہا ہے. ایک بات بھی یاد آ گئی, پتہ نہیں یہ کہاں سے چلا. آج کا دن ایک دن صرف یوم مدر ڈے یعنی اماں کی خدمت کرنے کا دن. ارے یہ اسلامی تصور نہیں ہے, یہ قرآن کا تصور نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے اف ولا تنہرہما, تم سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے کے 1440 منٹ کے 86,400 سیکنڈ میں ایک سیکنڈ بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کے سامنے تم اف کرو. یہ اسلام کا پیغام ہے. اسلام فقط ایک دن اپنی اماں سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو 12 مہینے کے تمام 365 دن, اور عربی اعتبار سے 355 یا 354 دن, اور انگریزی اعتبار سے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ کا جو ہمارا انگریزی سال ہوتا ہے, یہ پورے طور پر یہ, اور ہمارا جو عربی سن ہوتا ہے یہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے, کبھی کبھی 11 دن چھوٹا ہو جاتا ہے. کم سے کم 354 دن, زیادہ سے زیادہ 355 دن. اور جو انگریزی سال جنوری فروری یہ اضافی مہینے ہیں, یہ بڑھائے ہوئے مہینے ہیں. اس سے پہلے, اسلام سے پہلے, ان انگریزوں کے پاس, عیسائیوں کے پاس, ملحدوں کے پاس, یہودیوں کے پاس صرف 10 مہینے کا سال تھا. 10 مہینے کا انہوں نے اپنا سال بنا رکھا تھا. ان کا پورے طور پر سال, ان کا سال مارچ سے شروع ہوتا تھا اور دسمبر پر جا کر کے ختم ہوتا تھا. یہ پورے طور پر جب اسلام آیا, جب قرآن آیا, رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں پورے طور پر قرآن مقدس کے ذریعے, جبریل امین کے ذریعے امام الانبیاء کے قلب اطہر پر جب آیت کریمہ نازل فرمائی, سورہ حج کے اندر جو آیت کریمہ نازل فرمائی, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. تو بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی فرانس کی راجدھانی پیرس میں, ناروے کی راجدھانی اوسلو میں, اسرائیل کی راجدھانی تل اویو میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی. بڑے بڑے یہودی پادری اور عیسائی پادری اور یہودی عالم شامل ہوئے. انہوں نے کہا ارے اسلام اور مسلمانوں کا سال تو 12 مہینے کا ہے, ہمارا 10 مہینے کا سال ہے. اس اعتبار سے تو ہمارا سال نامکمل رہ جاتا ہے, ناقص رہ جاتا ہے. تو سب سے متفقہ فیصلے کے ساتھ 2 مہینوں کا اضافہ کیا گیا. ان مہینوں کا نام ہے جنوری اور فروری. ہر چیز میں تم نے ہماری نقل کی ہے, ہر چیز میں تم نے ہماری نقل کی ہے, ہر چیز میں اسلام نے تمہیں بھی رہنمائی دی ہے. ہاں تم کس خانے کی مولی ہو, لیکن غلطی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. ہم نے پڑھائی کا دور ہی ختم کر دیا. سوشلسٹ چیز تو ہماری بالکل بند ہو گئی. تاریخ تو ہم پڑھتے ہی نہیں. ہمارا نوجوان بیوی کا عاشق کم ہے, موبائل کا عاشق زیادہ ہے. بیوی 4 دن مائکے سے نہ آئے چلے گا, لیکن نیٹ پیک موبائل کا 1 گھنٹے بھی نہ ہو ایسا برداشت نہیں کر سکتا. پتہ چلا سب سے بڑا عاشق موبائل کا ہے. اس موبائل نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. عزیزوں, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, جب میرے پاس یہ خبر آئی میں نے مولانا سے بتایا, پھر میں پریشان ہوا. مفتی معروف راہی کو فون کیا کہ ہاں تاریخ خالی تو ہے. تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے بھائی کا فون آ گیا. میں نے کہا سفر طویل ہے, فلائٹ کوئی, اللہ کی شان کوئی فلائٹ نہیں, ایک بھی ٹرین اویلیبل نہیں. اگر اویلیبل ہوتی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, رب کی مرضی سے ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, بغیر اس کی مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو بغیر اس کی مرضی کے میاں سلمان کیسے گھر جا سکتا تھا؟ یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے. اور اگر چلا جاتا تو اتنے اچھے لوگوں سے, غنی پور کے غنی لوگوں سے ملاقات کیسے ہوتی؟ اتنے مسکراتے ہوئے چہرے, چمچماتے ہوئے چہرے, لپلپاتے ہوئے چہرے, یہ خوبصورت حسین چہرے. اللہ آپ کے چہروں کو اور مکمل نور والا بنا دے, آمین کہہ دیجئے. آپ اپنے سجدوں سے, اپنی پیشانیوں سے پورے طور پر مسجدوں کو آباد کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ قبر میں بھی چمکے گا, حشر میں بھی چمکے گا, جنت میں بھی انشاءاللہ چمکے گا. میں نے کہا والدہ سے بات ہو سکتی ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد ICU سے باہر آ گئی. ہاں بات ہو سکتی ہے. سلام کی, خیریت معلوم کی, اجازت مانگی, اجازت مل گئی. میں نے کہا مولانا آج میں بہت تھک گیا ہوں,
بدن کا پور پور درد کر رہا ہے، بدن کی 206 ہڈیوں کی ہڈیاں ہل گئی ہے، 360 جوڑ کا ایک ایک جوڑ سلامت نہیں ہے۔ آپ میری رگ رگ سے واقف، کتنا میں پریشان ہو چکا ہوں۔ پورا دن کل میں نے کھانا نہیں کھایا، کوئی ناشتہ نہیں کیا، ایک صرف چائے پی، جس کے نتیجے میں بڑا شدید بخار آ گیا۔ آپ میرے چہرے پر اس کا اثر دیکھ رہے ہوں گے، ایک انفیکشن سا ہو گیا، ایک عجیب سی ٹینشن تھی، رب سے دعائیں بھی کرتا جاتا تھا، اندر سے دل بھی رو رہا تھا۔ اللہ، والد کی نعمت کو کھو چکا ہوں، اگر والدہ آج مو باقی نہ بچی، یہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ عزیزوں، نوجوانوں، یہ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ اگر والد زندہ ہیں ان کی قدر کرو، والدہ زندہ ہیں ان کی قدر کرو۔ جس دن یہ نہیں ہوں گے اس دن تمہیں پتہ چلے گا دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ خیال رکھو، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، اگر آپ کی عمر باقی ہے، ممکن ہے آپ کی دوسری شادی ہو جائے۔ اگر بیٹی کا انتقال ہو جائے، عمر باقی ہے، ممکن ہے اللہ آپ کو دوسری بیٹی عطا فرما دے۔ اگر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، عمر باقی ہے، ممکن ہے اللہ آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرما دے۔ اگر پورے طور پر آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے، دوسرے بھائی تمہیں مل جائیں گے، دوسرے بیٹے تمہیں مل جائیں گے، دوسری بیٹی تمہیں دنیا میں مل سکتی ہے، لیکن جس دن پیدا کرنے والی ماں تمہارے پاس سے چلی گئی، ساری زندگی روتے پھرو گے، لیکن یہ ماں کی دولت دوبارہ کبھی واپس ملا نہیں کرتی۔ ماں کی دولت دوبارہ کبھی واپس ملا نہیں کرتی، باپ کی دولت دوبارہ کبھی واپس ملا نہیں کرتی۔ اے صرف 8 تاریخ کو، 8 مئی کو یوم مدر منانے والوں، یوم مدر منانے والوں، خان کھول کر کے سنو، اسلام نے سال کے 12 مہینے اپنی ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ، رب نے اپنی اطاعت کے ساتھ ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، ہاں کہ تو رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یاد کر وہ دن، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں۔ ہے کوئی مائی کلال، ہے کوئی مائی کلال غنی پور میں ایسا طاقتور ہمت والا مرد جو 9 مہینے ایک 2 کلو کا پتھر باندھ کر اپنے پیٹ پر چل کر بازار میں دکھائے، سو کر کے دکھائے؟ ارے 2 مہینہ تو دور کی بات ہے، 1 ہفتہ، اس سے بڑی میں بات کرتا ہوں کہ کوئی 1 گھنٹہ باندھ کر کے دکھائے۔ یہ ماں ہے جو 9 مہینے تمہاری حمل کی صحبتوں کو برداشت کرتی ہے۔ یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا۔ ہاں ہاں، اس ایام میں نہ جانے کتنی مرتبہ درد ہوا ہوگا۔ ہاں ہاں، اماں کو فلاں چیز بڑی پسند ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ہاں ہاں، اجی اگر تم نے یہ چیز کھائی تمہارے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ اماں نے اپنی پسندیدہ چیز کھانا چھوڑ دی۔ ہاں ہاں، ڈاکٹر نے بتا دیا تم ٹھنڈا نہیں پی سکتی۔ تب تپاتے ہوئے پورے طور پر گرمی کے موسم میں بھی اماں گرم پانی پی رہی ہے تاکہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، میرے بچے کو نقصان نہ ہو۔ یہی ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تو پورے طور پر تو سیدھی کروٹ نہیں لیٹ سکتی، تم تو پڑے مرد حضرات تو پڑے سوئے رہتے ہیں۔ اماں راتوں کو کروٹیں بدلا کرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، جا کر کے اکیلی چھت پر ٹہلا کرتی ہے، کبھی چاند و چاند سے باتیں کرتی ہے، کبھی ستاروں سے مخاطب ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی عظیم ہستی میری ماں ہے، یہ عظیم ہستی ماں ہے۔ مسلمانوں، اس کی نعمت کا حق، اس نعمت کا حق کیسے ادا کرو گے؟ اس نعمت کا حق کیسے ادا کرو گے؟ پھر جب پیدائش کا موقع آیا، اپنی جان ہتھیلی پر اس کے آ جاتی ہے، حلق کو جان حلق میں آ گئی، بے ہوشی کی حالات تاری ہے، اپنا سب کچھ کھو چکی ہے ماں، اپنا سب کچھ پردہ برباد کر چکی ہے ماں، اپنے آپ کو بالکل تپا چکی ہے ماں، اپنے آپ کو بیمار بنا چکی ہے ماں۔ کتنی سخت درد ہوتی ہے اس وقت ماں کے پیٹ میں۔ ہر جہاں کنی کا موقع ہے، جہاں کنی کا موقع ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ آئے میرے بندے، کبھی تو نے سوچا ہے کتنی تکلیف اٹھائی ہے تیری ماں نے، کتنی تکلیف برداشت کی ہے تیری ماں نے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا، ماں کو ہوش میں آیا،
سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے لیکن اپنی پرواہ نہیں ہے. پوچھتی ہوئی کھڑی ہوئی عورتوں سے پوچھتی ہے ڈاکٹروں سے بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے, میری بٹیا کیسی ہے, میرا چاند کیسا ہے. ہاں گندگی میں ہم سب لپٹے ہوئے تھے. ماں نے جو ہی چہرہ دیکھا بس اپنے سارے غم بھول گئی, سارا درد بھول گئی. گندگی سمیت ہمیں اٹھا کر کے یوں سینے سے لگا لیا. ہائے کوئی ماں جیسا دل کسی باپ کے اندر جو گندگی میں لت پت اپنے بیٹے کو یوں سینے سے لگا سکتا ہو. ہاں پھر اپنی چھاتیوں کو ٹٹولنے لگ گئی. ہاں میرا بچہ بھوکا ہوگا, میرا بچہ پیاسا ہوگا. اب یہ ماں کتنی عظیم صحبتیں برداشت کر کے آئی تھی, سب اپنا غم بھول چکی ہے. اب یہی ماں ہے بچے کو 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتا ہے. رات کا وقت ہے, سردی کا موسم ہے, بچے نے پیشاب کر دیا. ماں نے اپنے آپ کو گیلے میں سلا دیا, بچے کو اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگے. ہاں جس دن سے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ماں باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا, اپنے بیٹے کے لیے جینا شروع کر دیا. سوچتے بیٹے کے لیے ہیں, اٹھتے بیٹے کے لیے ہیں, بیٹھتے بیٹے کے لیے ہیں, چلتے بیٹے کے لیے ہیں, کماتے بیٹے کے لیے ہیں. آج سے پہلے کہا کرتے تھے یہ گھر میں اپنے لیے بنا رہا ہوں, آج کے بعد ان کا جملہ بدل گیا, آج کے بعد نظریہ بدل گیا. یہ کمرہ میں اپنے بیٹے کے لیے بنا رہا ہوں, یہ کمرہ اپنے بیٹے کے لیے بنا رہا ہوں. ہاں پھر یاد کرو وہ دن جب پورے طور پر ہمارے والد غریب ہوا کرتے تھے, ہمارے والدین غریب ہوا کرتے تھے. عید کا موقع آتا تھا, اماں کہا کرتے تھے ہمارے کپڑے مت لانا, ہماری بٹیا کے لے آنا تاکہ ہماری بچی کی عید ہو جائے. ابا اپنے لیے کپڑے نہیں لاتے تھے بلکہ ہمارے لیے خرید کے لاتے تھے تاکہ ہمارے بیٹے کی عید ہو جائے. اپنے لیے جوتے نہیں لاتے تھے, ہمارے لیے لاتے تھے تاکہ ہمارے بیٹے کی عید ہو جائے. مسلمانوں یہ ماں کی دولت ہے, یہ باپ کی دولت ہے, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. ایک دن آئے گا جس دن تمہاری ماں تم کو چھوڑ کے چلی گئی, تمہارا باپ تم کو چھوڑ کے چلا گیا. تم گھر میں آؤ گے, تم کو چچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے, ماموں کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے, تم کو شوہر کہنے والی بیوی تو مل جائے گی, لیکن بیٹا کہنے والی ماں سے تم محروم ہو جاؤ گے. دیوار بھی وہی ہوگا, تخت بھی وہی ہوگا, لیکن تم اپنی ماں کو کھو چکے ہوگے. وہ دن آنے سے پہلے اپنے ماں اور باپ کی قدر کرو گے انشاءاللہ. اب ماں کو تنگ تو نہیں کرو گے. اللہ, میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے میرے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. ان سے کہہ دیجئے فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اچھا کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے. فرمایا ہاں نشانی سنو, جب بیٹے اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگے, جب بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کو ڈانٹ دیا کریں تو سمجھ لو قیامت آ گئی. کیا آج ملک ہندوستان میں بیٹیاں اپنی ماؤں کو ڈانٹ نہیں رہی ہیں؟ کیا آج ملک ہندوستان میں بیٹے اپنی ماؤں کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کی رحمت ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ کی برکت ڈھونڈ رہے ہیں. رحمت آئے تو رہے کہاں, برکت آئے تو رہے کہاں. عزیزوں ہم اپنے والدین کی خدمت کریں, ہم اپنے والد کی خدمت کریں, اپنی والدہ کی خدمت کریں, ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان نعمتوں سے محروم کر دے گا. مت ذلیل کیا کرو, مت بڑھاپے کی حالت میں انہیں ستایا کرو, مت ان کی بد دعائیں لیا کرو. فرمایا ماؤں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ماؤں کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نام سنا ہے آپ نے؟ کتنے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. نوجوان ہمارے بتائیں, ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سارے مفکر ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو اور مضبوط فرمائے, آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے لاڈلے رسول ہیں, رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں.
کوہ طور پر یہ جایا کرتے تھے، اللہ پاک سے باتیں کیا کرتے تھے، اسی بنیاد پر انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا۔ ایک مرتبہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے پوچھ بیٹھے، اللہ تو جنت میں میرا ساتھی، میرا فرینڈ کسے بنائے گا، دوست کسے بنائے گا، میرے ساتھ کس کو رکھے گا جس کے ساتھ میں رہوں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے موسیٰ، جنت میں جو تیرا ساتھی ہوگا وہ ایک گوشت بیچنے والا ہوگا۔ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی رات میں بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ جب چلوں تو 2-4 پیس دے دینا اس میں کے، پتہ نہیں دوبارہ اتنے سمجھدار لوگ ملے نہ ملے۔ اللہ آپ کی سمجھدانی کو اور مضبوط فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ میرا ساتھی کون ہوگا؟ موسیٰ تیرا ساتھی ایک گوشت بیچنے والا ہوگا، وہ اس کی گوشت کی دکان ہے جو تجارت کیا کرتا ہے۔ اللہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، کوئی اور ملا ہی نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میری مرضی، جس کو چاہوں تیرا ساتھی بنا دوں، جس کو چاہوں تیرا ساتھی بنا دوں۔ اللہ اس کا نام کیا ہے، اس کی دکان کہاں ہے، رہتا کہاں ہے، وہ دکھتا کیسے ہے؟ اللہ میں اس سے ملاقات دنیا ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، جا کر کے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر حسین سی داڑھی ہے، مسکراتا ہوا چہرہ ہے۔ شام تک دیکھتے رہے، وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہا ہے، پیک کر رہا ہے پولیتھین میں، اس کے بعد بکری کر رہا ہے، بیچتا چلا جا رہا ہے، کوئی ورد نہیں کر رہا ہے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، نماز فجر، نماز عصر۔ ان نمازوں کے علاوہ کوئی نمازیں نہیں پڑھی اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ کوئی اس کا ایکسٹرا عمل ہم نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں اللہ کس عمل کی بنیاد پر اسے جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ بہت غور سے سننا، اسپیڈ میں بہت بڑھا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ واقعہ سنانا نہیں چاہتا، سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسپیڈ بہت ہے الحمدللہ، اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہوں جتنی ابھی آپ نے دیکھی، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں سنانے کی، کچھ ہوتی ہیں سمجھانے کی۔ یہ بات سمجھانے کی ہے، اس وجہ سے میں نے جان بوجھ کر اپنی اسپیڈ کو ہلکا کیا ہوا ہے۔ اور چونکہ آپ نعرے بہت کم لگا رہے ہیں، جب تھوڑا سا تیز آواز ہو جایا کرے تو 1-2 نعرے مار دیا کرو، کچھ دوسروں سے سیکھو آپ، اس سے 2 فائدے ہوں گے، آپ بھی بیدار ہو جائیں گے، میرے پھیپھڑوں کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن آپ کو میرے پھیپھڑوں پر ترس ہی نہیں آتا، جو 10 لاکھ سوراخ رب ذوالجلال نے دائیں گردے میں اور 10 لاکھ سوراخ جو بائیں گردے میں بنا رکھے ہیں، آخر کار ان سوراخوں کو بھی تھوڑا سا وقت دیجئے کہ اچھی طریقے سے 1 سیکنڈ کے لیے ہوا پاس ہو سکے قاعدے سے۔ آپ تو اتنا بھی رحم نہیں کرتے بیچارے ان پھیپھڑے اور گردوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، آمین کہہ دیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا، شام تک کھڑے سوچتے رہے، جب شام ہو گئی تو دل میں آیا کوئی ایسا ورد نہیں، کوئی ایسا وظیفہ نہیں، کوئی ایسی تلاوت نہیں، میں نے توریت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اس کو کوئی اب پورے طور پر آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں اس کو کوئی ایکسٹرا نماز پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، کوئی ورد نہیں کر رہا ہے، تسبیحات نہیں پڑھ رہا ہے، نہ جانے کس بنیاد پر رب ذوالجلال اس کو میرا ساتھی بنائے گا۔ جب شام ہو گئی یہ نوجوان اپنے گھر کو چلنے لگ گیا، تھوڑا سا گوشت تھیلی میں ڈال لیا، جب یہ چلنے لگا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا علیہ السلام، اے نوجوان میں مسافر ہوں۔ وہ بھی نہیں جانتا کون، وہ نوجوان بھی نہیں جانتا کہ وقت کا نبی، وہ بھی نہیں جانتا کہ وقت کا نبی موسیٰ ہے۔ اے نوجوان میں مسافر ہوں، سفر کا تھکا ہوا ہوں، اگر تو اجازت دے تو آج کی رات میں تیرے گھر چلنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں تھا شاید کوئی ایسا عمل رات میں کرتا ہو، دن میں تو دیکھا نہیں، رات میں شاید ہی کوئی ایسا عمل کرتا ہو جس کی بنیاد پر رب اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے۔ اس لیے یہ بہانہ بنایا کہ میں مسافر ہوں، اگر تیری اجازت ہو تو آج کی رات میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گھر آ گیا، اس کی بیوی گھر میں موجود
موجود، بیٹا گھر میں موجود، بیٹی گھر میں موجود، بہنیں گھر میں موجود، سب کو سلام کیا۔ میں بھی اجازت لے کر اندر داخل ہو گیا۔ سب کو سلام کرنے کے بعد تھیلا ایک جگہ رکھا، پھر سیدھے ایک کوٹری میں چلا گیا۔ اس میں ایک بوڑھی سی ماں لیٹی ہوئی تھی، اس میں ایک بوڑھی سی جان لیٹی ہوئی تھی۔ گیا، جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اس کے بعد اس کی پیشانی کو چوما، اس کے ماتھے کو چوما، اس کی خیریت معلوم کی۔ اس کے بعد سیدھا کچن میں آ گیا، رسوئی گھر میں آ گیا، باورچی خانے میں آ گیا۔ آ کر کے اپنے ہاتھوں سے گوشت کے ٹکڑوں کو دھلنے لگ گیا، اپنے ہاتھوں سے پورے طور پر روٹی کے لیے آٹا گوندنے لگ گیا، اپنے ہاتھوں سے چاول پکانے لگ گیا۔ بیوی آ گئی، اجی سارا دن تم تھکے ہوئے ہو، میں نے کھانا بنا دیا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کھائیے نا، آپ تناول فرمائیے نا۔ وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، یہ جو میری ماں ہے، یہ جو میری ماں اس کوٹری میں لیٹی ہوئی ہے، اس نے بچپن میں میری بڑی خدمت کی ہے، ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھلایا کرتی تھی۔ کیا آج میں اس کا بیٹا ایک دن اپنی ماں کو نہیں کھلا سکتا؟ میرا دل کرتا ہے آج اس کا بیٹا اپنی ماں کو ایسے ہی لقمہ بنا کر کھلائے جیسے اس کی ماں اس کو بچپن میں کھلایا کرتی تھی۔ نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے گوشت کا سالن تیار کیا، آٹے کی روٹیاں بنائی، چاول تیار کیا، پھر ایک تشتری میں پورے طور پر سجایا، ماں کی کوٹری میں آ گیا، ماں کی کوٹری میں آ گیا، ماں کے کمرے میں آ گیا، ماں کے حجرے میں آ گیا، اپنی گود کو ٹیک بنا لیا، کرسی بنا لیا، اپنی اماں کو بٹھا لیا اور یوں سامنے سے ہاتھ لا کر کے باریک باریک لقمے توڑ توڑ کے اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں نوالے رکھنے لگ گیا، جیسے ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کو کھلایا کرتی ہے۔ آج یہ نوجوان ایسے ہی اپنی ماں بوڑھی ماں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان سے ماں بولی بیٹا اب بس کر، اس نے اشارہ کیا اب نہیں چلتا۔ بیٹے نے فرمایا نہیں اماں تھوڑا سا اور کھا لیجئے، تھوڑا سا اور کھا لیجئے، تھوڑا سا اور کھا لیجئے۔ وہ اماں کہنے لگی بیٹا اب کھایا نہیں جاتا۔ اماں کو لٹا دیا، اپنے رومال سے اس کے منہ کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد جب اماں لیٹ گئی اس کے پیروں میں کی طرف آ گیا، اس کے پیر دبانے لگ گیا، سر دبانے لگ گیا، اس کی خدمت کرنے لگ گیا۔ وہ ماں کہنے لگی بیٹا تو سارا دن دکان پر کام کرتا رہا، سارے دن کا تھکا ہوا ہے، تھکن نے تیرے بدن کو چور کر رکھا ہے، اے میرے بیٹے جا آرام کر لے، اپنی بیوی کے پاس چلا جا، اپنے بیٹے کے پاس چلا جا، اپنی بچیوں کے پاس چلا جا۔ یہ نوجوان کہنے لگ گیا اے میری اماں مجھے آپ اپنی خدمت کرنے دیں، بچپن میں جب میں چھوٹا تھا جب تک ہوش والا نہیں ہو گیا آپ نے ایک منٹ اپنے آپ سے مجھ کو الگ نہیں کیا، جہاں جاتی تھی ساتھ لے کر کے جایا کرتی تھی، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کی خدمت کروں۔ اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بوڑھی ماں رونے لگ گئی اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کے یوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں، نہ جانے کیا اس نے لڑکھڑاتے ہوئی زبان میں کہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، ماں بیٹے کی محبت بھری باتیں سن رہے ہیں۔ ہاں موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر نوجوان کہنے لگا یہ میری بوڑھی ماں ہے، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں، جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، جب بھی میں اس کے پیر دباتا ہوں، جب بھی میں اس کا سر دباتا ہوں، یہ میری ماں آسمان کی طرف اپنے بوڑھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہے اے اللہ جنت میں میرے اس بچے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، جنت میں میرے اس بچے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ ارے کہاں میں، کہاں یہ موسیٰ، میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ موسیٰ کلیم اللہ نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری بوڑھی ماں کی دعاؤں کو رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سارے باں عصمت نساء، عصمت النساء، مولانا سلمان لکھیم پوری، مولانا سلمان لکھیم پوری۔ رب ذوالجلال نے تیرے بوڑھی ماں کی دعاؤں کو، تیری بوڑھی ماں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں ماؤں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ، ماؤں کو تنگ تو نہیں کرو گے آج کے بعد،
کتنے نوجوان ہیں جو آج سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج اپنی ماؤں کے سامنے اوف نہیں کریں گے آج کے بعد انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرما لے. ماں تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر تو نے خدمت کر کے اس کو راضی کر لیا تو تیرے لیے جنت کا سامان ہے. اگر تو نے اس کو ناراض کر دیا تو سمجھ لے تیرے لیے بربادی کا سامان ہے. والد جنت کا دروازہ ہے. اور خوب یاد رکھنا اگر ابا ناراض ہیں تو چونکہ یہ دروازہ ہے تو دروازہ کھلے گا ہی نہیں, جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ابا کو بھی راضی کرنا ضروری, اماں کو بھی راضی کرنا ضروری. میرے نبی نے فرمایا ایک مقام پر آئے لوگوں, آئے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا, جنت تیرے ماں کے قدم تلووں کے نیچے ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا. میں نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں کھڑا ہو چکا ہوتا, مصلی پر آ چکا ہوتا, اور میں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت بھی باندھ لی ہوتی کہ اچانک میرے حجرے سے آواز آتی محمد, میں اپنی ماں کی اس آواز پر نماز توڑ دیتا اور اپنی اماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا اور کہتا اماں تیرا بیٹا تیرے قدموں میں حاضر ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. یہ میرے نبی نے ماؤں کا مقام بتایا ہے. نوجوانوں تمہارے نبی نے اپنی ماں کو عالم شباب میں نہیں دیکھا, اپنی ماں کو عالم شباب میں نہیں دیکھا, یعنی جوانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. 6 سال کا معصوم سا تمہارا نبی ہے. آؤ کچھ تمہیں نبی کی سیرت سناتا ہوں. آئے ایک دن کا مدر ڈے منانے والے ہو, ماں والو آؤ اپنے نبی کا پیغام سنو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فقط 6 سال کی ہے. مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف سفر ہے. میرے نبی 6 سال کے ہیں. ام ایمن ساتھ میں ہے, میرے نبی ساتھ میں ہیں. 3 آدمیوں کا قافلہ مدینے سے مکے کی طرف آتا ہے. مکے کی اور مدینے کے درمیان میں ایک پہاڑی پڑتی ہے, ایک بستی پڑتی ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے. اسی ابوا نامی پہاڑی پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کون سی بیماری ہوئی تھی مجھے تاریخ کے اوراق میں نہیں ملا. میں نے تاریخ کو بہت کھنگالنے کی کوشش کی, بڑی تاریخ کی کتابیں پڑھ ڈالی. میں نے البدایہ والنہایہ پڑھی, تاریخ جرجان پڑھی, تاریخ طبری پڑھی, ابن ہشام پڑھی, طبقات ابن سعد پڑھی, میں نے تاریخ دمشق پڑھی, بڑی بڑی تاریخیں پڑھ ڈالی, لیکن کسی تاریخ کی کتاب میں مجھے نہیں ملا اللہ کے رسول کی ماں کو ہوا کیا تھا. بس البدایہ والنہایہ میں اتنا ملتا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن ان سے بولا نہیں جاتا تھا. تب میں نے اندازہ لگایا یہ میرا وہم ہے, یہ میرا قیاس ہے, یہ میرا فقط دل کا ایک خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کہ میں نے یہ خیال کیا کہ جب بھی کسی کے اوپر اٹیک پڑتا ہے, دل کا دورہ پڑتا ہے, اس وقت اس سے بولا نہیں جاتا. حکیم ابو علی سینا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب بھی حرکت قلب بند ہوتی ہے بندہ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے آواز نہیں نکلتی. تو یہی کیفیت تھی رسول پاک کی اماں کی البدایہ والنہایہ کے مطابق. تب میں نے اندازہ لگا شاید دل کا دورہ پڑا ہو, اٹیک پڑا ہو. یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہوا نہیں ہے, یہ میں پہلے عرض کر دوں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اب دنیا سے جانے والی ہے, اللہ کے رسول کی والدہ دنیا سے جانے والی ہے. جب زندگی کا چراغ بالکل بجھنے کو ہوا تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے ساری طاقت اکٹھا فرمائی, اور ساری طاقت اکٹھا کرنے کے بعد چند جملے کہے ہیں. یہ جملے تاریخ طبری نے نقل فرما لیے. میرے نبی کی ماں کہنے لگی اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم چھوٹے سے معصوم سے بچے ہو. اے میرے بیٹے ابا تو تمہارے پہلے ہی جا چکے ہیں, دادا تمہارے رخصت ہو چکے ہیں, میں تمہاری ماں تھی, آج میں بھی تم سے رخصت ہو جاؤں گی. میرے بیٹے پریشان نہ ہونا, میرے بیٹے گھبرانا نہیں, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ایک دن آئے گا رب ذوالجلال تیرے طور پر نام کو ساری دنیا میں چمکائے گا. تیرا نام مشرق میں چمکے گا, مغرب میں چمکے گا, شمال میں چمکے گا, جنوب میں چمکے گا. دنیا کے کونے کونے کے لوگ تجھ پر درود پڑھیں گے, تجھ پر سلام بھیجیں گے. تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. اے میرے بیٹے اب میں دنیا سے جانے والی ہوں. آپ اندازہ لگائیں ایک معصوم سا بچہ جس کی ماں اس کو آخری جملے کہہ رہی ہو, اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں, ام ایمن آنسو پہنچتی چلی جا رہی ہیں. ہاں میرے نبی کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. کس نے غسل دیا, کس نے کفن
کفن پہنایا؟ کس نے اس ابوا نامی پہاڑی کے اوپر پتھروں میں پورے طور پر قبر کھودا؟ مجھ کو کہیں نظر نہیں آیا تاریخ کی کتابوں میں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے نبی کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ بہرحال میں آگے کا عرض کرتا ہوں۔ ام ایمن فرماتی ہیں قضاء حاجت کے لیے میں دوسری جانب چلی گئی، جب واپس لوٹ کے آئی میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہوں، میں 6 سال کے معصوم سے محمد کو تلاش کر رہی ہوں، مجھ کو میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ میں دوڑ کے اسی پہاڑی پر جب پہنچی ہوں تو میں نے کیا دیکھا، یہ میرا معصوم سا محمد، 6 سال کا معصوم سا بیٹا اپنی اماں کی قبر سے چپٹا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے، رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میری ماں تو جانتی تھی میرے ابا دنیا سے جا چکے ہیں، دادا بھی پہلے رخصت ہو چکے ہیں، اے میری اماں میرا بھائی تو کوئی پیسے پہلے سے ہی نہیں ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اے اماں جب میں مکے کی گلیوں میں کھیلا کرتا تھا، جب میں گرا کرتا تھا تو اٹھا کر مجھے سنبھالا کرتی تھی، جب میرے کپڑے گندے ہو جایا کرتے تھے تو میرے کپڑے صاف کیا کرتی تھی۔ اماں تو مجھے یاد ہے تو ہی مجھے نہلایا دھلایا کرتی تھی، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب کس کے سہارے میں زندہ رہوں گا؟ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر رو رہے ہیں، ام ایمن قریب آئیں، میرے نبی کے بازو پکڑے، کندھے پکڑے، اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ نہیں رہے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھا کے گھر لے کے آئے۔ کافی دنوں تک میرے نبی روتے رہے۔ اب یہ بچپنے کی بات ہوئی، بچپنے کا حال سنو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، سن 10 ہجری ہے، میرے نبی نے ایک ہی حج فرمایا کیونکہ تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، سارے صحابہ ساتھ میں ہیں، کم و بیش 29 لاکھ صحابہ کرام ساتھ میں ہیں۔ جب ابوا کی بستی آئی سارے صحابہ کو روک دیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، وقت کا بوڑھا نبی جو آج کمزور ہو چکا ہے، حضرت انس کی روایت کے مطابق جس کی داڑھی کے 17 بال سفید ہو چکے ہیں، حضرت علی کی روایت کے مطابق رضی اللہ تعالی عنہما جس کے داڑھی کے 19 بال سفید ہو چکے ہیں، یہ وقت کا بوڑھا نبی آج ابوا نامی پہاڑی پر چڑھتا ہے، اپنی اماں کی قبر پہ جاتا ہے اور گھٹنے یوں قبر پہ رکھتا ہے، ان گھٹنوں پر اپنے سر رکھتا ہے اور پھپک پھپک کر ایک معصوم سے بچے کی طرح روتا ہے۔ پیچھے سے ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہما، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اے غنی پور کے اچھے لوگوں، 55 سال کے بعد 63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کر یہ بتا دیا، اے نوجوانوں ماں کو بھلایا نہیں جاتا، ماں کے احسان تو کبھی تم ادا نہیں کر سکتے، والد کو بھلایا نہیں جاتا۔ اے لوگوں والدین کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو۔ اگر یہ نعمتیں تم سے چھن گئی زندگی میں نعمتیں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں مل پائیں۔ یہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات ہیں، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں آج کے بعد والدین کو ناراض تو نہیں کرو گے؟ تم لاکھ جلسے کرا لو، دور دور سے علماء کو بلا لو، بیرون ممالک سے بلا لو، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں ان جلسوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، بہنوں کی قدر کرو، بیٹیوں کی قدر کرو۔ ہم بیٹیوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ ملک ہندوستان میں بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم مکہ المکرمہ کے حالات بیان کرتا ہے اسلام سے پہلے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لوگ اسلام سے پہلے، رسول ذی احتشام سے پہلے زندہ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، لیکن جب اسلام آیا اس نے بیٹیوں کا مقام بتایا۔ بیٹیوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہماری بہنیں موجود ہیں، ہمیں بتایا گیا، ہماری مائیں کثیر تعداد میں موجود ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔ بیٹی عورت کسی بھی روپ میں ہو عزت اور احترام کے قابل ہے۔ اگر عورت ماں کی شکل میں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تمہاری زندگی میں راحت کا سامان ہے، اگر بیٹی کی شکل میں ہے اللہ کی رحمت ہے، اگر بہن کی شکل میں ہے اللہ کی نعمت ہے۔ نہ جنت کو ٹھکرایا جاتا ہے، نہ رحمت کو ٹھکرایا جاتا ہے، نہ نعمت کو ٹھکرایا جاتا ہے، نہ برکت کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بیٹیوں کی قدر کرو۔ اے امت مسلمہ کی بیٹیوں،
یہ جو تمہیں عزت اور احترام ملا ہے یہ اسلام کی بدولت ملا ہے، قرآن کی بدولت ملا ہے، ایمان کی بدولت ملا ہے۔ تم بھی اپنے شوہروں کی خبرگیری کیا کرو، اپنے گھروں کے ماحول کو برباد نہ کرو۔ اے نوجوانوں، تم اپنے گھروں کی اصلاح کرو۔ میں اپنے بوڑھوں سے کہوں گا آپ اس میں آگے آئیں، اپنی نوجوان نسل کو تھوڑا سدھارنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں آپ کا بچہ ہر وقت موبائل کا عاشق بنا ہوا ہے، اس نے موبائل کو اپنی محبوبہ بنائے ہوئے ہے۔ رات دن 24 گھنٹے کے 1440 منٹ کے 86,400 سیکنڈ میں 400 سیکنڈ بھی آپ کا بیٹا آپ کے موبائل سے جدا نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا۔ آپ اس کے مستقبل کا فکر کیجئے۔ سردی کا موسم ہے تو لحاف کے اندر، گرمی کا موسم ہے تو چھت کے اوپر ابا سے چھپا کر، اماں سے چھپا کر ہمارا نوجوان بدترین قسم کے مناظر دیکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ اماں سو گئی ہیں، ابا سو گئے ہیں، بڑی آپا سو گئی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کی ماں، ان کے باپ اور ان کی باجی کو پیدا کرنے والا اللہ ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نیند نہیں آتی، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ تم اماں سے تو چھپا رہے ہو، لیکن آپ اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، آپ بھی اسلام کے قریب آئیے، آپ بھی قرآن کے قریب آئیے، آپ بھی ایمان کے قریب آئیے، آپ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ ہمارے گھر کی عورتیں نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، ہمارے گھر کی بچیاں نمازوں کی پابندی نہیں کرتی۔ ہاں بتاؤ، جس گھر میں لوگ صبح 8 بجے تک سوئیں گے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی، اللہ کی برکتیں کیسے آئیں گی؟ جب صبح کا وقت ہوتا ہے میرا رب فرشتہ میکائیل سے کہتا ہے، اے میکائیل جا میرے تمام بندوں میں رزق تقسیم کر دے جا کر کے، اور خبردار جو جگ گئے ہیں نماز فجر کے لیے ان کو برکت والا رزق دینا، اور جو نہیں اٹھے ہیں، جو پڑے سو رہے ہیں انہیں رزق تو دینا لیکن برکت نکال دینا، برکت نہ دینا اس میں۔ اے مسلمانوں، اگر تم گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں برکت چاہتے ہو تو نماز فجر کی تیاری کرو گے انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نمازوں کی تیاری کرو۔ ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی ہے، میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ سنو، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واعطاء الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارجلهم واكرم الرجل مخافة شره وزارت القينات والمعادف وشربت الخمور ولان آخر هذه الامة اولها، رواہ الترمذی۔ فرمایا سنو، جب قرب قیامت ہوگا، قیامت قریب ہوگی، لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، ایک طرف جنازہ جا رہا ہوگا، دوسری طرف گانے کی آواز آ رہی ہوگی، لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ وَأَطَاعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بیٹا اپنی بیویوں کی غلامی کرے گا، وَعَقَّ أُمُّهُ، اپنی ماں کو دھکے دے گا، وَأَدْنَىٰ صَدِيقُهُ، بیٹا اپنے دوست کو گلے سے لگائے گا، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے باپ کو دھکے دے گا، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، مسجدیں سیاست کا اڈا بن جائیں گی، مسجدیں راجنیت کا گھر بن جائیں گی، مسجدوں میں لوگ دنیا کی باتیں کرنے لگیں گے۔ آئے مسلمانوں، مت مسجدوں میں دنیا کی باتیں کیا کرو۔ بحر الرائق میں ہے، جو مسجد میں دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کرے گا اس کے 40 سال کے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ کنز الدقائق میں ہے، جو مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرے گا اللہ کی عدالت میں کوڑی بن کر اٹھایا جائے گا۔ مت اللہ کے عذاب کو دعوت دو۔ وزارت الاصوات فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقہم، فرمایا قوم کا سب سے بدترین انسان قوم کا سردار بن جائے گا۔ وکان زعیم القوم ارجلہم، اور فرمایا جو سب سے زیادہ نالائق ہوگا، جو سب سے زیادہ نااہل ہوگا، اس کے ہاتھ میں حکومتیں چلی جائیں گی۔ اور کیا ہوگا؟
وَأَكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا لوگ ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی تعظیم کریں گے حتیٰ کہ کسی کے دل میں کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، لوگ شراب کا نام بدل کر پینا شروع کریں گے۔ فَلَانَ آخِرُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، فرمایا اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس زمانے کے لوگ اپنے بزرگوں کو گالیاں دیں گے کہ آج بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہتا کہ تو نے میرے واسطے کیا بنایا ہوا ہے، تو نے میرے لیے کیا بچایا ہوا ہے، وہ اپنے باپ کا امتحان دنیا ہی میں لے رہا ہے۔ ارے کچھ تو حیا کر، کچھ تو شرم کر، یہی باپ ہے جس نے اپنا خون پسینہ بہا کر تجھ کو بڑا کیا ہے، پول پاش کر تجھے بڑا کیا ہے۔ آج تو شرم نہیں آتی اپنے ابا کے آگے آنکھ دکھاتے ہوئے، اپنی ماں کے سامنے ہاں پورے طور پر اکڑتے ہوئے؟ ارے تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنی اوقات کو دیکھ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا تیری حیثیت ایک گندے پانی کے قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ مت پورے طور پر اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کر، مت اللہ کے عذاب کو للکارا کر۔ اے نوجوان، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزار لو۔ کیا رکھا ہے نفرتوں میں؟ محبت کے ساتھ گزار لو۔ علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو، مساجد کی قدر کرو، داڑیوں کی قدر کرو، ٹوپیوں کی قدر کرو۔ ہاں تمام کے تمام نیک لوگوں کی قدر کیا کرو، ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا کرو، ان کی عزتوں کے اوپر حملے نہ کیا کرو، علماء کو گالیاں نہ دیا کرو۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو علماء کو گالی دے گا، چاہے وہ حافظ ہو یا عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، عالم کو گالی دینے والا ڈالے کی قبر کھود کر کے دیکھو، اس کا چہرہ کالا کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی عالم کو گالی دے گا، اللہ کے کسی ولی کو گالی دے گا، رب ذوالجلال اس کی 7 نسلوں میں کسی عالم اور حافظ کو پیدا ہونے نہیں دے گا۔ آپ ذرا ہوش میں آئے، آپ ان علماء پر انگلی اٹھاتے ہوئے ذرا بھی نہیں تھکتے۔ جو من میں آیا عالم کو بک دیا، جو من میں آیا حافظ کو بک دیا، نہیں شرم آتی عوام کو۔ یہی بیچارے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا بہت دین سلامت ہے، یہی بیچارے ہیں جو اذانیں دیتے ہیں، یہی بیچارے ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں، یہی بیچارے ہیں جو تمہارے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، یہی بیچارے ہیں جو تمہارے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ان کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہوئے؟ تمہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ بھی اللہ کا قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ عالم ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ صبح ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، شام ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، دوپہر ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ ان کی قدر کیا کرو۔ آذانیں کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں۔ آذانیں کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں۔ نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض۔ اے لوگو، علماء کو گالیاں نہ دیا کرو، علماء کی گالیاں نہ دیا کرو، علماء کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ ہاں ان کے لیے تو زمین کے ذرات بھی اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آسمان کے تارے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، ان کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تمام علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کسی کو روپے پیسوں کا وارث نہیں بنایا کرتے۔ انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ انما ورثوا العلم، فرما فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اگر تمہیں کہیں علماء مل جائیں تو تم ان سے علم کی بات پوچھ لینا، دین سیکھ لینا، اسلام کا صحیح طریقہ معلوم کر لینا، ان سے جھگڑا نہ کرنا، ان سے لڑائی نہ کرنا، ان سے پورے ان میں کیڑے نہ نکالنا۔ اگر کوئی ایک عالم غلط کر رہا ہے رب اس سے پوچھے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے۔ ہم کیوں کسی کا حساب لینے لگتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ عزیزوں، اماموں کی قدر کرو، عالموں کی قدر کرو، حافظوں کی قدر کرو، اللہ آپ پر کرم کرے گا۔ یہ علماء آپ کے سفارشی بنیں گے میدان محشر میں، یہ عالم آپ کے سفارشی بنیں گے میدان محشر میں، یہ پورے طور پر قبر میں ان کی دعائیں تمہارے کام آئیں گی۔ ان پر خرچ کیا کرو،
ان کو بوجھ نہ سمجھا کرو، ان پر خرچ کیا کرو، ان کو ہدیے دیا کرو، ان پر تحفے لٹایا کرو، دیا نہ کرو بلکہ لٹایا کرو، اور کوئی احسان بھی نہ سمجھا کرو۔ یا برمخی ایک بادشاہ گزرا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہر مہینے 1000 دینار دیتا ہے، بغیر کسی کام کے دینار دیتا ہے۔ جب یحییٰ برمخی دینار دیتا، حضرت سفیان ثوری جیسا اللہ کا بزرگ رو کر کے تہجد میں اس کے لیے دعائیں کرتا تھا، اے اللہ یحییٰ برمخی نے دنیا میں میری مدد فرمائی ہے، آپ قبر میں اس کی مدد فرمانا، دنیا میں اس نے مجھ کو خوش کیا ہے، اللہ جنت میں اس کو خوش کر دینا، میدان محشر والے دن اس کو خوش کر دینا۔ جب یحییٰ برمخی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں پوچھا کیا گزری؟ کہا ساری سلطنت کو آگ لگ گئی، جو 1000 میں حضرت سفیان کو دیا کرتا تھا، اس کے بعد جو دعا وہ کیا کرتا تھا، اس کی دعاؤں کی بدولت رب ذوالجلال نے جنت الفردوس عطا فرما دی، میری مغفرت فرما دی۔ اس وجہ سے ان علماء کی قدر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان علماء دیوبند، شان علماء دیوبند، شان علماء دیوبند، حضرت مولانا سلمان لکھیم پوری، حضرت مولانا سلمان لکھیم پوری، حضرت مولانا سلمان لکھیم پوری۔ اب بہت جلدی میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، بس 2-4-5 منٹ اور آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ آپ تھکن کے احساسات میرے چہرے سے دیکھ رہے ہوں گے، بہرحال آپ اتنی کثیر تعداد میں اتنی محبت کرنے والے لوگ پتہ نہیں اب زندگی میں میسر ہوں کہ نہ ہوں، اس وجہ سے میں نے اتنی باتیں عرض کر دی۔ عزیزوں، کبھی میں نے عوام کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی میں نے عوام کے سامنے جھولی نہیں مانگی، جھولی نہیں پھیلائی، کبھی میں نے بڑے ہوئے مجمع میں پورے طور پر میری ہاتھ جوڑنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آج ملک کے حالات ایسے ہیں، میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خدا را آپ اپنے علماء کو بچا لو۔ دنیا کفر کی طاقتیں ان علماء پر ہیں، وہ چاہتے ہیں عوام کا تعلق ان علماء سے کٹ جائے، وہ چاہتے ہیں، کفر چاہتا یہ ہے کہ عوام کا تعلق ان علماء سے کٹ جائے۔ آپ کو خبر ہے ایک عالم اس زمین کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ایک عالم اس زمین کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے آسمان کے لیے چاند ضروری ہے۔ ایک عالم اس زمین پر ایسا ہی چمکتا ہے جیسے آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھانا۔ سارے ملک کے اندر دیکھو علماء کے خلاف پروپگنڈے رچے جا رہے ہیں، جید علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ان کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزوں، انہوں نے ساری زندگی اپنی علم نبوت پڑھنے میں لگا دی، آپ تو پڑھے سوئے رہتے ہیں، تمہیں پتا ہے کوئی عالم کوئی اپنے آپ ایسے ہی بن جاتا ہے، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی حافظ ایسے بن جاتا ہے، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، رات کا سناٹا ہوتا ہے، آپ تو آرام سے کھانا کھا کر سو جاتے ہو۔ ایک پڑھنے والے سے پوچھئے، ایک عالم سے پوچھئے، اس کو نیند نہیں آتی، میں ابھی یہاں سے جاؤں گا فقط یہ سو نہیں جاؤں گا، میرے پاس ابھی میں جا کر کے فوراً سو گیا، جب موبائل دیکھا تو اس کے بعد میل کے ذریعے تقریباً 18-19 مسائل میرے پاس آئے ہوئے تھے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی 30-35 مسائل آئے ہوئے تھے، اب مجھے رات کے سناٹے میں ان مسائل کے جوابات لکھنے ہیں، اس کے بعد انہیں ارسال کرنے ہیں۔ عالم کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، یہ فقط پورے طور پر یوں ہی چلتا پھرتا ایک کتب خانہ ہوا کرتا ہے۔ ان علماء کی قدر کرو، خدا را یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ علماء ان قلعوں کے سپاہی ہیں۔ اگر سپاہی نہیں رہیں گے قلعے محفوظ کیسے رہیں گے؟ لہذا قلعوں کو محفوظ کرنے کے لیے سپاہیوں کی قدر کرنی ضروری ہوا کرتی ہے۔ ان کی تنخواہوں کی خبر کرو، ان کی تنخواہوں کی خبر رکھو، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرو، اپنے تمام کاموں میں ان سے مشورے لیا کرو، خدا را یہ کبھی آپ کو غلط مشورے نہیں دیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنی بہنوں کا خاص خیال رکھو، اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھو۔ ہاں تمام کے تمام ذمہ دار بھائیوں سے میں کہتا ہوں، یہ ایک بہن کی فریاد ہے۔ مولانا ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، وہ بہن رونے لگ گئی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں دستور ہے جب ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو ابا کے انتقال کے بعد بہنیں بہت رویا کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہنیں بھائیوں کے اپنے والد کی جنازے کا چارپائی کا پایا پکڑ کر بہت روتی ہیں۔ ایک بہن سے میں نے پوچھا، بہن اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا، آج
میرے باپ دنیا آج میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اس گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے جائیں گے، اس گھر سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آئے امت کے غیور بھائیوں، اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کو یہ مت کہنے دیا کرو، بلکہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو اے بہنا، ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، اماں نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرا بھائی تو زندہ ہے، جب تک اس گھر میں تیرا بھائی زندہ رہے گا اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ اپنی بہنوں سے کہا کرو، ہاں وہ بہن رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی ابا کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے کا وقفہ ہو گیا، میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اب فون کرتی ہوں بھائی میرا فون نہیں اٹھاتے، انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، میں غریب ہوں، میرے بھائی مالدار ہیں، وہ اس وجہ سے فون نہیں اٹھاتے کہ کہیں میں ان سے کچھ مانگنے نہ لگ جاؤں۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے تمہاری بہنا زمین کی بھوکی نہیں ہے، ابا کی وراثت میں حصہ نہیں مانگتی، دکان میں حصہ نہیں مانگتی، گھر میں حصہ نہیں مانگتی، بلکہ تیری بہنا تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے۔ ہاں اس کو اپنے بھائی کی بڑی یاد آ رہی ہے، آپ میرے بھیا سے کہہ دیجئے وہ فون پر بات کر لیں، وہ 3 مہینے سے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں، جب بھی فون کرتی ہوں فون کاٹ دیتے ہیں، اس کے بعد موبائل آف کر دیتے ہیں، کہہ دیجئے بہنا بہت یاد کر رہی ہے، وہ تو بھول بیٹھے ہیں، بہنا کبھی نہیں بھولی، جب بھی مصلی بچھاتی ہے اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، اپنے بیٹوں کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہے، اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے فون پہ بات کر لیں۔ جب اس نے بات کہی، ملک ہندوستان کے غیور نوجوانوں، میں نے اپنے دل میں محسوس کیا بہنیں اپنے بھائیوں کی فون کی منتظر رہا کرتی ہیں۔ آئے نوجوانوں، اگر تم سسرال کو ہفتے میں 10 مرتبہ فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کی بھی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں اور فون کر کے ہفتے میں 1 بار ضرور معلوم کر لیا کرو، بہنا آپ ٹھیک تو ہیں، باجی صاحبہ آپ ٹھیک ہیں، آپا جان آپ کیسی ہیں، عید کا موقع آتا ہے، ابھی عید گزر گئی، آپ اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ بنوا کر کے دیں، مجھے کوئی آپ سے گلہ نہیں ہے، کم سے کم 500 کا جوڑا اپنی ایک بہن کو بھی ہدیہ کر دیں۔ اللہ کی ذات کی قسم آپ کا بہنوئی اگر آپ کی بہن کو 10,000 کا جوڑا دے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، لیکن آپ 500 کا لے کر پہنچ جائیں گے، آپ کی بہن محلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لے کر کے آیا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میری امی نہیں ہے کیا ہوا، میرے ابو نہیں ہے کیا ہوا، میرا بھائی میرا بڑا خیال رکھتا ہے، دیکھو میرا بھیا میرے لیے سوٹ لایا ہے، میرے لیے عید کی عیدی لایا ہے، میرے لیے تحفے لایا ہے۔ ہاں اپنے بیٹوں کو ہزاروں کے گفٹ دینے والوں، کبھی کبھی اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی 100-200 کے ہدیے دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم آپ کا بیٹا ہزاروں روپے کے گفٹ پا کر 1 مرتبہ آپ کو تھینکس نہ کہے گا، لیکن آپ کا ننھا سا بھانجا، چھوٹا سا بھانجا، اگر اس کو 100-200 کا سوٹ دلا دو گے، شوز دلا دو گے، کپڑے دلا دو گے، کھلونے دلا دو گے، آپ کے پیچھے بھاگتا پھرے گا، دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرے ننیحال سے آیا ہے، یہ میرے نانی کے یہاں سے آیا ہوا ہے، نانی نہیں ہے تو کیا ہوا، نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ماموں میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ ہم محبتوں کو زندہ کریں، کبھی اپنی بہنوں کو لینے کے لیے پہنچ جایا کرو، آئے بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے، چلو کچھ دن گھر گزار کر کے آتے ہیں۔ ہاں کبھی بہن کے قریب بیٹھا کرو اور بچپن کا وہ دن یاد کیا کرو کہ چھوٹے جب ہم ننھے سے تھے یہ بہن ہم کو تیار کیا کرتی تھی، اسکول میں ساتھ جایا کرتی تھی، سر کے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی، آنکھوں میں ہمارے کاجل پہلے ڈالا کرتی تھی، اپنے آنکھوں میں کاجل بعد میں لگایا کرتی تھی، اگر راستے میں کوئی ہمیں چھیڑتا تھا ہماری بہن باوجود کمزور ہونے کے وہ اس سے بدلہ لینے کو تیار ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج ہم نے اپنی بہن کو یوں بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، رب نے اگر کسی کو 3 بہنیں دی ہو ان کی خبرگیری کرتا رہے، اچھا ان کو لکھائے پڑھائے، جب وہ بڑی ہو جائیں اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے تو رب اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا
رہے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بھائیوں سے اتنا خوش ہو جاتا ہے ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ ہاں ہاں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا لایا ہوا اسلام ہے، یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں، یہ میرے نبی کا لایا ہوا پیارا سا نظام ہے۔ آپ اسی کو فالو کیجئے، آپ اسی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور ماڈل بنائیے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی آپ کی برکتوں سے مجھ جیسے حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، طبیعت میں بھی بشاشت نہیں، تھکن کے بھی بہت زیادہ احساسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات اتنی دیر تک بیٹھے رہے اتنی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت و سعادت رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں بھی بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تمام اراکین کمیٹی، تمام اہل بستی، خواہ کی جنہوں نے کسی شکل میں بھی پورے طور پر اس جلسے میں تعاون کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے۔ حتم مولانا بشارت صاحب، حتم مولانا سکندر صاحب، ہمارے ناظم جلسہ صاحب اور جتنے حضرات سب کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، سارے محبت کرنے والے ہیں، سارے رسول پاک کے دیوانے ہیں، سارے رسول پاک کے عاشق ہیں۔ ہمارے دور دراز سے، ہمارے صوبہ یوپی سے بھی پورے طور پر شعراء کرام تک تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ اسد اعظمی صاحب، شمشیر جہاں گنجوی صاحب، اسی طریقے سے مفتی طارق جمیل صاحب کنوجی، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام جتنے لوگ ہیں سفر کی شعبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔